خوش آمدید. آج ہم ایک بہت ہی ذاتی اور متاثر کن کہانی میں گہرائی تک جا رہے ہیں. جی. یہ کہانی ہے عقیدے کی تبدیلی کی، بڑے چیلنجز کی، اور پھر ثابت قدم رہنے کی. بالکل. ہمارے پاس ٹورڈز ایٹرنٹی اردو یوٹیوب چینل پر ایک انٹرویو کا ٹرانسکرپٹ ہے جس میں ہانیہ آدم نامی ایک خاتون کی کہانی بیان کی گئی ہے. جی ہاں. وہ برطانیہ میں رہتی ہیں. ان کا تعلق ایک بھارتی سکھ خاندان سے ہے اور انہوں نے اسلام قبول کیا. اچھا. تو ہمارا مقصد آج کی گفتگو سے یہ سمجھنا ہے کہ ان کے اس بڑے فیصلے کے پیچھے کیا محرکات تھے، ان کے تجربات کیا رہیں، اور خاص طور پر وہ جو مشکلات آئیں وہ کیسی تھیں. یقیناً. اور یہ سمجھنا بھی اہم ہے کہ معاشرے کا رد عمل کیسا ہوتا ہے ایسی صورتحال میں. بالکل. ہم ان کی سکھ پرورش سے لے کر اسلام تک کے سفر، خاندان کے رد عمل، ذاتی جدوجہد اور مشکل وقت میں انہیں کہاں سے طاقت ملی، ان سب پر بات کریں گے. جی، شروع کرتے ہیں. آئیے اس دلچسپ کہانی کو کھولتے ہیں. اور یہ بات تو خاص طور پر حیران کن ہے کہ شروع میں وہ اسلام کے بارے میں کچھ منفی خیالات رکھتی تھیں. اچھا. جی، لیکن پھر اسلام میں خواتین کے مقام کے بارے میں جان کر ان کا دل بدل گیا. یہ واقعی دلچسپ نکتہ ہے کہ کیسے منفی سوچ مثبت میں بدلی. تو ہانیہ کے پس منظر سے شروع کرتے ہیں. وہ برطانیہ میں پیدا ہوئیں، وہیں پلی بڑھیں. والدین بھارتی سکھ تھے. جی. وہ بتاتی ہیں کہ بچپن بہت اچھا گزرا، محبت بھرا ماحول تھا. یہ تو بہت اچھی بات ہے. وہ گردوارے بھی جاتی تھیں، ہندو آشرم بھی، اور کہتی ہیں کہ چھوٹی عمر سے ہی انہیں خدا کی ضرورت محسوس ہوتی تھی. یعنی ایک روحانی تلاش شروع سے ہی تھی. جی ہاں. والدین نے محنت، تعلیم اور ایمانداری جیسی اچھی اقدار سکھائیں. یہاں ایک قابل غور بات ہے. مطلب ایک طرف اتنی محبت بھری پرورش، اور دوسری طرف بات میں خاندان سے مکمل علیحدگی کا وہ تکلیف دہ تجربہ جو انہیں ہوا. بالکل. یہ تضاد بہت اہم ہے. اور یہ بچپن کی روحانی جستجو بھی اہم ہے، بھلے ہی اس وقت کوئی واضح سمت نہ ہو. والدین کی سکھائی ہوئی اقدار یقیناً بعد میں کام آئی ہوں گی. اچھا، تو اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کی زندگی کیسی تھی؟ یونیورسٹی کے زمانے کا وہ ذکر کرتی ہیں. جی. کہتی ہیں کافی حد تک ایک سیکولر زندگی گزار رہی تھیں. پارٹی کرنا، اپنی مرضی کے کپڑے پہننا، یہ سب عام تھا. ٹھیک. وہ خود تسلیم کرتی ہیں کہ وہ تھوڑی اسلاموفوبک تھیں، یعنی اسلام سے متعلق کچھ خوف یا منفی جذبات تھے. اچھا، یہ انہوں نے خود کہا؟ جی. وہ کہتی ہیں اللہ اکبر کے الفاظ سن کر خوف آتا تھا. مسلمان مردوں کے بارے میں غلط فہمیاں تھیں ذہن میں. کیا مطلب؟ کس قسم کی غلط فہمیاں؟ کہ وہ ظالم ہوتے ہیں، بیویوں کو مارتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کم عمری کی شادی کا معاملہ بھی وہ ذہن میں اٹکا ہوا تھا. یہ باتیں تو اکثر سننے میں آتی ہیں میڈیا وغیرہ میں. اور حجاب کی وجہ سے وہ مسلم خواتین کو مظلوم سمجھتی تھیں. یہ بہت عام منفی تصورات ہیں، اکثر میڈیا کی وجہ سے یا براہ راست مسلمانوں سے کیا کہتے ہیں میل جول نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. صحیح. نامکمل معلومات پر رائے قائم کر لینا آسان ہوتا ہے. ان کا یہ کھل کر اعتراف کرنا ظاہر کرتا ہے کہ بعد میں کتنی بڑی تبدیلی آئی. بالکل. اور حیرانی کی بات یہ ہے ان منفی سوچوں کے باوجود انہوں نے سب سے پہلے تحقیقی مسلمان خواتین کے بارے میں شروع کی. اچھا، یہ تو غیر متوقع ہے. جی. انٹرنیٹ پر لیکچر سنے، کتابیں پڑھیں، جیسے دارالسلام پبلشرز کی اسلام کی عظیم خواتین کا وہ ذکر کرتی ہیں. جی ہاں. اس تحقیق سے انہیں احساس ہوا کہ عورتوں پر ظلم معاشرہ کرتا ہے، اسلام نہیں. یہ ایک بہت بڑا ریئلائزیشن ہے. بلکہ انہیں تو اسلام خواتین کے حقوق کے معاملے میں بہت ایڈوانسڈ لگا. ایڈوانسڈ کن معنوں میں؟ انہوں نے خاص طور پر مہر کے تصور کا ذکر کیا، یعنی وہ حق جو شادی پر عورت کو ملتا ہے. جی، مالی حق. اور بیٹیوں کی پیدائش پر خوشی اور جنت کی بشارت والی نبوی فرمان کا، اور اس تعلیم کا کہ بیویوں سے بحث کے وقت مرد خاموش ہو جائیں. خواتین کے حقوق کے حوالے سے یہ نقطہ نظر کی تبدیلی بہت اہم ہے. اکثر تو الٹا الزام لگتا ہے. جی. لیکن ہانیہ نے تحقیق سے یہ نتیجہ نکالا، مہر کا تصور، بیٹیوں کی قدر، یہ تو اس وقت کے لحاظ سے واقعی انقلابی باتیں تھیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسلام صنفی شناخت جیسے آج کل کے مسائل کو بھی جواب رکھتا ہے. یہ بھی ایک دلچسپ پہلو ہے. اور ایک اور بہت اہم بات جو انہوں نے محسوس کی وہ اندرونی توثیق والی تھی. اندرونی توثیق مطلب اللہ کی طرف سے قبولیت اور سکون کا احساس، جبکہ پہلے وہ شاید بیرونی توثیق ڈھونڈتی تھیں، جیسے لوگوں کی تعریف،
آئی لو یو سننا وغیرہ۔ اچھا، یہ بہت گہری بات ہے۔ جی، یہ ایک نفسیاتی تبدیلی ہے۔ قرآن کی وہ بات کہ مرد اور عورت برابر ہیں مگر مختلف ذمہ داریوں کے لیے بنائے گئے ہیں، یہ بھی ان کے لیے اہم ثابت ہوئی کہ بجائے اللہ کی رضا کی طرف موڑ دیا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب انہیں لگا کہ اسلام ہی 100% سچائی ہے۔ جی، وہ کیسے؟ وہ گرین لینڈ مسجد کے اپنے پہلے دورے کا ذکر کرتی ہیں۔ وہاں انہوں نے مکمل سیاہ برقعوں میں خواتین کو دیکھا۔ اچھا، کہتی ہیں پہلا خیال مذاق میں ہیری پوٹر کا آیا، جیسے سب ایک جیسے یونیفارم میں۔ ہاں، لیکن پھر وہ ان خواتین کے اعتماد، ان کے دوستانہ رویے اور مہربانی سے شدید متاثر ہوئیں۔ تو ذاتی تجربہ ہوا۔ بالکل۔ تب انہیں احساس ہوا کہ ان کے پچھلے منفی خیالات صرف رابطے کی کمی اور غلط فہمیوں پر مبنی تھے۔ صحیح کہا۔ انہوں نے ان خواتین کو ہنستا، مذاق کرتا، بالکل عام انسانوں جیسا پایا۔ ذاتی طور پر ملنے جلنے سے غلط فہمیاں واقعی دور ہو جاتی ہے؟ اگلے ہی دورے پر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا۔ فوراً؟ اگلے ہی دورے پر؟ جی ہاں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ ایک نئی پیدائش جیسا تھا، جیسے سارے پچھلے گناہ دھل گئے اور صرف نیکیاں باقی رہ گئیں۔ سبحان اللہ۔ وہ ایک مسلمان شناخت اپنانے کے لیے پوری طرح تیار محسوس کر رہی تھیں۔ یہ تجربہ واضح کرتا ہے کہ پہلے سے بنائے ہوئے تصورات اکثر حقیقت سے کتنے دور ہوتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے کا لمحہ یقیناً ایک بہت گہرا جذباتی اور روحانی تجربہ ہوتا ہے۔ لیکن اس بڑے فیصلے کے بعد زندگی آسان نہیں ہوئی۔ اچھا، کیا مشکلات آئیں؟ یہ ان کے لیے شدید مشکلات کا دور تھا۔ خاندان نے ان سے مکمل طور پر قطع تعلق کر لیا۔ ہو، یہ تو بہت سخت ہے۔ ان کی شادی میں بھی مسائل پیدا ہوئے جو آخرکار طلاق پر ختم ہوئی۔ اللہ رحم کرے۔ خاندان کی مدد کے بغیر ایک اکیلی ماں کے طور پر انہیں بہت جدوجہد کرنی پڑی۔ یقیناً بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ شدید جذباتی تکلیف سے گزریں۔ کہتے ہیں کبھی دل چاہتا تھا کہ سر دیوار سے ٹکرا دوں، راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ بہت اذیتناک کیفیت ہوتی ہے یہ۔ ہر چھوٹی چیز، سپر مارکیٹ جانا، کوئی گانا سننا، ٹی وی دیکھنا، انہیں خاندان کی یاد دلاتی تھیں۔ ظاہر ہے۔ شدید بے بسی محسوس کرتی تھیں، اکثر بس اپنی کار میں بیٹھی رہ جاتی تھیں۔ یہ تجربہ افسوس کے ساتھ بہت سے نئے مسلمانوں کو پیش آتا ہے۔ صحابہ کرام کی مثالیں بھی ہیں جنہیں ایمان لانے پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ جی، پیاروں سے، خاص طور پر والدین سے جن سے اتنی گہری محبت ہو، ان سے یوں کٹ جانا ناقابل بیان جذباتی بوجھ ڈالتا ہے۔ یہ ایک شدید اندرونی کشمکش ہوتی ہوگی۔ بالکل۔ ایک طرف خاندان کی محبت، دوسری طرف اپنے نئے عقیدے پر قائم رہنے کا ارادہ۔ ان مشکلات کے دوران کچھ ایسے واقعات ہوئے جو ان کی ثابت قدمی کے لیے یوں سمجھے فیصلہ کن ثابت ہوئے۔ اچھا، کیا ہوا؟ ایک خاص واقعہ وہ بتاتی ہیں جب قبول اسلام کے 10 سال بعد ان کی اپنی آنٹی سے ملاقات ہوئی۔ 10 سال بعد؟ جی، وہ خاندان کی پہلی فرد تھیں جنہوں نے ان سے نرمی سے بات کی۔ اس وقت وہ اتنی ٹوٹی ہوئی تھیں کہ لمحہ بھر کو خیال آیا کہ کاش وہ گھر واپس جانے کے لیے اپنا اسلام چھپا لیتی۔ لیکن پھر اچانک ان کی دادی یا نانی کے وہاں آنے کا امکان ہوا، جنہوں نے انہیں 10 سال سے نہیں دیکھا تھا۔ تو آنٹی نے گھبرا کر انہیں فوراً پچھلے دروازے سے نکل جانے کو کہا۔ اللہ اکبر۔ بغیر الوداع کہے انہیں یوں نکلنا پڑا اور وہ اپنی کار میں بیٹھ کر شدید مایوس ہو گئیں۔ انہوں نے اپنی 2 سب سے قریبی دوستوں کو فون کیا، لیکن کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ یہ لمحہ تو بڑا کیا کہتے ہیں واضح ہیں کہ انسانی سہارے کیسے ٹوٹتے ہیں۔ بالکل۔ تب انہیں اللہ کا وہ قول یاد آیا جس کا مفہوم ہے میری طرف آؤ، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ جی۔ وہ کہتی ہیں اس لمحے انہیں شدت سے احساس ہوا کہ ان کا اللہ سے رابطہ براہ راست ہے، کسی واسطے کی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ کار میں بیٹھیں، آیت الکرسی اور 3 کل پڑھے۔ جی، حفاظت کے لیے۔ اور اللہ سے صرف ایک دعا کی، میرا دین قائم رکھنا۔ آمین۔ وہ کہتی ہیں کہ ان سالوں میں جو علم انہوں نے حاصل کیا تھا وہ اس کمزوری کے لمحے میں شیطان کے وسوسوں کے خلاف ایک ڈھال بن گیا۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، علم کی عملی اہمیت۔ یہ صرف جاننا نہیں بلکہ مشکل وقت میں ایک مضبوط سہارا ہے۔ علم نے انہیں یاد دلایا کہ اصل سہارا کہاں ہے۔ بالکل۔ اور مخصوص آیات، دعائیں یہ ایسے وقت میں ایک لنگر کا کام کرتی ہیں
اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق کا یہ احساس اور یہ سمجھ کہ صرف اسی پر بھروسہ کرنے میں حقیقی سکون ہے، یہ ان کے تجربے کا ایک مرکزی سبق بن گیا۔ ایک اور انتہائی مشکل وقت کا وہ ذکر کرتی ہیں جب انہیں شدید خود نفرت محسوس ہوئی۔ خود نفرت؟ جی، یہاں تک کہ وہ خود کو جسمانی اذیت دینا چاہتی تھی۔ باتھ روم میں اپنا چہرہ نوچنے کا خیال آیا، یا اللہ! لیکن کہتی ہیں کہ جیسے ایک اندرونی آواز نے انہیں کھڑکی سے باہر دیکھنے کو کہا۔ انہوں نے باہر آسمان دیکھا اور انہیں قرآن یا حدیث کی وہ بات یاد آئی کہ آسمان اور زمین میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ کی نشانیاں؟ وہ کہتی ہیں کہ وہ فوراً باہر باغ میں گئیں، گھٹنوں کے بل گر کر، پھر اللہ سے رو کر ثابت قدمی کی دعا کی۔ یہ انتہائی شدید کرب کے لمحات ہیں، لیکن ان میں بھی اللہ کی طرف پلٹنا اور اس کی نشانیوں پر غور کرنا، اس سے انہیں دوبارہ ہمت ملی۔ جی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ مایوسی کے گہرے ترین اندھیروں میں بھی امید موجود ہے، اگر انسان رجوع کرے۔ اب ان کے خاندان کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ یہ سوال بھی اہم ہے۔ جی بالکل۔ کیا وہ بحال ہوئے؟ وہ اب بھی اپنے والدین، خاص طور پر اپنی والدہ، جنہیں وہ اپنا رول ماڈل مانتی ہیں، کے لیے گہری محبت اور احترام رکھتی ہیں۔ اچھا۔ وہ اس کا موازنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے غیر مسلم چچا ابو طالب سے محبت سے کرتی ہیں۔ جی، یہ بہت اچھی مثال ہے۔ وہ تسلیم کرتی ہیں کہ ان کے فیصلے نے والدین کو بہت دکھ دیا اور انہیں اس تکلیف پر افسوس ہے، اور وہ ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتی ہیں۔ صحیح۔ لیکن ساتھ ہی وہ اس توازن پر قائم ہیں کہ خاندان کی محبت اللہ کی اطاعت سے زیادہ اہم نہیں ہو سکتی۔ درست کہا۔ یہ ایک بہت نازک توازن ہے، غیر مسلم خاندان کے لیے محبت اور احترام برقرار رکھتے ہوئے اپنے عقیدے پر مضبوطی سے قائم رہنا، کہ موجودگی کی اہمیت کا بھی ذکر کرتی ہیں۔ اچھا۔ جی، اور اس خیال کو چیلنج کرتی ہیں کہ ہمیں مردوں کی ضرورت نہیں۔ یہ ایک الگ بحث ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ زندگی کے اہم موقعوں پر، جیسے بچوں کی پیدائش یا پہلی نوکری، انہیں اپنی ماں کی کمی شدت سے محسوس ہوئی۔ ظاہر ہے، ماں کی جگہ تو کوئی نہیں لے سکتا۔ وہ اپنے والدین کی سکھائی ہوئی ان تمام اچھی باتوں کی آج بھی قدر کرتی ہیں جو اسلام کی تعلیمات کے خلاف نہیں۔ یہ بھی رشتوں کو کسی حد تک جوڑے رکھنے کا ایک مثبت طریقہ ہے۔ مطلب ایمان لانے کا مطلب ہمیشہ ماضی سے مکمل کٹ جانا نہیں ہوتا۔ وہ بچوں کی نعمت کا بھی خاص طور پر ذکر کرتی ہیں۔ جی۔ ایک وقت جب وہ خود سے شدید نفرت کا شکار تھیں تو اپنے سوتے ہوئے معصوم بچوں کو دیکھ کر انہیں اللہ کی رحمت یاد آئی اور قرآن کی آیت کا مفہوم ذہن میں آیا کہ اور تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ یقیناً مشکل حالات میں اللہ کی نعمتوں کو پہچاننا، جیسے اولاد، شکر گزاری پیدا کرتا ہے اور اللہ سے تعلق مضبوط کرتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور تعلیمات نے ان کی زندگی پر کیا اثر ڈالا؟ یہ بھی بہت اہم ہے۔ وہ کہتی ہیں سب سے زیادہ متاثر کن چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار یعنی اخلاق تھا، خاص طور پر خواتین کے ساتھ آپ کا بے مثال سلوک۔ جی بالکل۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان لوگوں کو ناپسند کرنا جو بیٹیوں سے محبت نہیں کرتے تھے، اپنی بیویوں کے جذبات کا بے حد احترام کرنا۔ وہ رات کے کھانے والی دعوت کا واقعہ سناتی ہیں۔ ہاں، وہ مشہور واقعہ ہے کہ جب میزبان نے کہا حضرت عائشہ کو دعوت نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی جانے سے انکار کر دیا۔ حق کردار تھا۔ گھر میں نرمی اور میدان جنگ میں بہادری کا توازن، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کرنا، یہاں تک کہ غم میں رونا بھی۔ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ایک مکمل نمونہ ہے۔ کردار، خاندانی زندگی، قیادت، ہر پہلو میں رہنمائی ہے۔ وہ یاسر قاضی کی لکھی ہوئی سیرت پڑھنے کا ذکر کرتی ہیں، کہتی ہیں ہر پیراگراف میں کوئی نہ کوئی سبق مل رہا ہے۔ سیرت کا مطالعہ صرف تاریخی واقعہ جاننا نہیں، یہ ایمان کو تازہ کرنے اور عملی سبق حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت کے لیے برداشت کی گئی تکالیف کا بھی بہت اثر لیتی ہیں۔ جی ہاں، یہ بھی بہت اہم پہلو ہے۔ آخر میں ان کی زندگی کا موجودہ مقصد کیا ہے، اور وہ ان لوگوں کو کیا نصیحت کرتی ہیں جو اسلام قبول کرنے کا سوچ رہے ہیں لیکن رد عمل سے ڈرتے ہیں؟ جی، یہ جاننا ضروری ہے۔ وہ کہتی ہیں ان کا مقصد گھر جانا ہے، یعنی جنت، انشاءاللہ، اور وہاں اپنی فیملی کے ساتھ دوبارہ ملنا، اس امید کے ساتھ کہ وہ بھی ایمان پر ہوں۔ آمین۔ اور جو لوگ خوفزدہ ہیں ان کے لیے نصیحت بہت واضح ہے، اپنا اصل مقصد یعنی جنت ہمیشہ ذہن میں رکھیں، علم حاصل کریں کیونکہ علم شک کو دور کرتا ہے۔ علم کی اہمیت پہ بہت زور دیا انہوں نے۔ جی، اگر ایمان کا ایک ذرہ بھی دل میں ہے تو اسے مضبوطی سے تھامے رکھیں، مدد کے لیے بڑھائے راست اللہ کی طرف رجوع کریں، کسی انسان کے محتاج نہ بنیں۔ صحیح۔
शैतान की चालों को पहचानें जो शक डालने की कोशिश करता है, और याद रखें कि क़यामत में हर कोई अल्लाह के सामने अकेला खड़ा होगा। इल्म कलीदी है, अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाएं। ये नसीहत बहुत अमली और पुर असर है। हतमी मकसद पर तवज्जो मरकूज रखना और इल्म को एक बुनियादी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना। अल्लाह की तरफ कदम बढ़ाएं की बात भी बहुत अहम है। जी, क्योंकि तब्दीली एक मुसलसल सफ़र है, ये हिम्मत दिलाती है। तो इस सारी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि हानिया आदम का सफ़र गलत फहमियों से शुरू होकर एक गहरे पुरअज़्म ईमान तक पहुंचा, जिसके लिए उन्हें बहुत भारी ज़ाती कीमत चुकानी पड़ी। जी हाँ, इस सफ़र में उन्हें इलाही मदद और इल्म पर इन्हिसार करना पड़ा और इस्लाम से वाबस्तगी के साथ ख़ानदान के लिए मोहब्बत को भी मुतवाज़न रखना सीखा। बिल्कुल। तो इस सब का क्या मतलब है हमारे लिए? शायद ये गौर करना कि किस तरह एक फ़र्द की कहानी हमारे अपने मफरूज़ों को चैलेंज कर सकती है। और हमें ईमान, मुश्किलात और इंसानी रिश्तों की पेचीदगियों के बारे में एक नई बसीरत दे सकती है। जी, बिल्कुल। और एक आखिरी नुक्ता जिस पर सामीन खुद गौर कर सकते हैं, इस तरह की गहरी ज़ाती तब्दीली को समझना, उसके तमाम जज्बाती उतार चढ़ाव के साथ, ये हमारे अपने अक़ीदे, मुश्किलात का सामना करने की हमारी अपनी सलाहियत और हमारे अक़ायद में ख़ानदानी ताल्लुकात की अहमियत पर हमारे नुक्ते नज़र को कैसे मुतासिर करता है। ये वाकई एक अहम सवाल है। शायद ये कहानी हमें भी तरगीब दे कि हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ीद गहराई से मुताला करें या दूसरों के तजुर्बात को खुले ज़हन से समझने की कोशिश करें।